بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن سیما کا واقعہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ سے لے کر اپنے گھر قبیلہ بانو اس میں آ گئی تھی۔ اس دونوں عرب کا رواج تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد اسے دودھ پلانے والی عورت کے گھر بھیج دیا جاتا تھا تاکہ بچہ گاؤں دیہات میں رہ کر بچپن ہی سے مضبوط بن جائے۔ پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا تو اسے اس کی ماں کو واپس کر دیا جاتا اور اس کے بدلے میں بچوں کی ماں کا باپ دودھ پلانے والے کو کچھ پیسے اور تحفے دیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی نورانی قسمت کی اس کی گود میں دو جوان کی سردار صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام سیما تھا۔ وہ ہر روز شام کو اپنے دودھ پیتے ہیں اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر محلوں کی گلیوں میں گھما کرتی تھی اور سب سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو میرا بھائی کتنا خوبصورت ہے۔ ایک دن محلے کی کچھ لڑکیاں اپنے چھوٹے بھائیوں کو گود میں لیے میدان میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک بولی، میرے بھائی کی آنکھیں تو دیکھو، تمہارے بھائی سے کتنی اچھی ہے۔ دوسری بولی، میرے بھائی کی تو بال دیکھو، وہ تمہارے بھائی سے کتنے اچھے ہیں۔ تیسری بولی، میرے بھائی کا جسم تو دیکھو، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں حضرت سیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گئی اور کہنے لگی، کیا تم میرے بھائی سے اپنے بھائیوں کا مقابلہ کرو گی؟ یہ سن کر سب لڑکیوں خاموش ہو گئیں۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی بولی کہ اے سیما، تمہارے بھائی کا مقابلہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر بہت سی بکریاں تھیں۔ ہر روز صبح حضرت سیما ان بکریوں کو چرانے جنگل جایا کرتی تھی اور شام کو واپس آتی۔ ایک دن حضرت سیما بکریاں چرانے نہیں گئی۔ ان کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ نے سیما سے پوچھا کہ اے سیما، آج بکریاں چرانے کیوں نہیں گئی؟ حضرت سیما نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی۔ بکریوں کے پیچھے پیچھے دوڑ کر میں تھک جاتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹی، اگر تم بکریاں چرانے نہیں جاؤ گی تو پھر کون جائے گا؟ اپنے باپ کو تو دیکھو، وہ تو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور میری حالت دیکھو، میں تو کمزور کی وجہ سے زیادہ چل نہیں پاتی ہوں، اس لیے بکریاں چرانے تو تمہیں ہی جانا پڑے گا۔ حضرت سیما نے کہا، اماں جان، میں بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی اور اگر جاؤں گی تو اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤں گی، ورنہ نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، سیما، تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم وہاں بکریاں کو سنبھال نہیں لوگی اور محمد کو سنبھالو گے؟ لیکن حضرت سیما نے کہا کہ اماں جان، اگر آپ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیجو گے تو میں جاؤں گی، ورنہ میں نہیں جاؤں گی۔ حضرت سیما سعدیہ کو بڑا تعجب ہوا اور اپنی بیٹی سیما کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سیما، صحیح صحیح بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ تو سیما نے فرمایا کہ اماں جان، ایک دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی تو اس دن میں نے 3 بہت عجیب چیز دیکھی۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا، تمہیں کیا عجیب نظر آیا؟ سیما نے جواب دیا کہ اماں جان، جس دن میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بکریاں چرانے گئی تھی اس دن بہت تیز دھوپ تھی، لیکن میں جیسے ہی گھر سے بکریوں کو لے کر باہر نکلی تو میرے اوپر ایک بادل کا سایہ کر لیا اور جب تک میں اپنے بھائی محمد کو لیے رہی ایک بادل کا سایہ برابر میرے اوپر رہا
اور مجھے اس دن ذرا بھی دھوپ نہیں لگی۔ دوسری چیز جو میں نے عجیب دیکھی وہ یہ تھی کہ جب میں بکریوں کے لے کر جنگل میں پہنچی تو ایک پیڑ کی سائے میں اپنے بھائی محمد کو لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ بکریاں بہت جلدی گھاس چر رہی ہیں اور پھر ساری بکریاں آ کر مجھے گھیر کر بیٹھ گئیں۔ وہ بکریاں میرے بھائی محمد کو چہرہ دیکھنے لگی، میں بھی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی میرے بھائی کا چہرہ دیکھتی رہیں۔ تو اماں جان اس دن مجھے بکریوں کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑا۔ تیسری چیز جو میں نے سب سے عجیب چیز دیکھی کہ جب میں اسے پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی تو ادھر ادھر کچھ عیسائی لوگ گزر رہے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ اس بچے کی آنکھوں میں یہ لال لال دھاریاں ہمیشہ رہتی ہے یا صرف آج ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی کی یہ دھاریاں ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے میرے بھائی کے ہاتھوں سے اپنے بھائی محمد کو اپنے گود میں لیا اور اسے پیار کرنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اے لڑکی یہ لڑکا ہمیں دے دو، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، ہم اپنے کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں، یہ آگے چل کر بہت بڑا انسان بنے گا، ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی۔ تو اماں جان جب ان لوگوں نے میرے بھائی کی تعریف کی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ حضرت سیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں ایک ہر وقت گود میں لیے محلے کی گلیوں میں گھما کرتی تھی اور اپنے بھائی کے لیے شاعری پڑھا کرتی تھی، اللہ سے دعائیں کرتی تھی، اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا اور بڑا ہو کر اس کا سب کا سردار بنانا، اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو سکے، اللہ اے اللہ میرے بھائی سے جو نفرت کرے اسے آپ ہلاک برباد کر دینا۔ جس دن گزرتے گئے اور حضرت سیما بھی بڑی ہو گئی اور اللہ کے رسول بھی بڑے ہو گئے اور اپنے گھر مکہ آ گئے، اسی طرح اس بات کو سالوں سال گزر گئے اور اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے نبی بنا دیے گئے اور پھر مکہ کی زندگی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ میں رہنے لگے اور کافروں سے بہت سی جنگیں ہوئی۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو ابھی اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور خبر کی یہ یہودی قیدی بنا کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے رسول اس وقت اپنے خیمے میں کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ایک صحابی خیمے کے اندر آئے اور کہا یا اللہ کے رسول باہر ایک عورت کھڑی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں رسول کی بہن ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا کہ میں تو اپنے باپ کا اکلوتا لڑکا ہوں، میرا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن جو اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ اس عورت کو بھیج دو اور وہ عورت اندر آئی تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن سیما تھی۔ وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہچان نہیں پائے کیونکہ بچپن سے اب تک پورے 58 سال گزر چکے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیما سے پوچھا تم کون ہو؟ میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا ہوں۔ پھر حضرت سیما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب یاد دلایا کہ اللہ کے رسول بچپن میں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہی آپ کو سارا دن گودی میں اٹھائے محلے میں گھما کرتی تھی، اپنی سہیلیوں سے کہا کرتی تھی کہ دیکھو میرا بھائی کتنا زیادہ خوبصورت ہے، آج تک تم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت سیما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن کی بہت سی باتیں بتاتی جا رہی تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں حضرت سیما نے اپنے کندھے سے چادر ہٹاتے ہوئے کہا کہ یا اللہ کے رسول شاید آپ کو یاد ہو آپ نے بچپن میں میرے کندھے پہ ایک بار بہت تیز کاٹا تھا، اس کا نشان آج تک میرے کندھوں پہ پڑا ہوا ہے۔
وہ نشان دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ یاد آ گیا اور پھر اٹھ کر اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے لیے اپنی چادر بچھا دی۔ حضرت سیما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان شوکت اچھی کہ حضرت سیما اکرام کو اتنا بڑا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے چلتا ہے تو حضرت سیما کو اپنے بچپن کی وہ دعائیں یاد آنے لگی جو اللہ سے اپنے بھائی محمد کے لیے کیا کرتی تھی۔ یہ حضور سے کہنے لگی، اے میرے بھائی، میں بچپن میں آپ کو گود میں لے کر گلیوں میں گھمایا کرتی تھی اور ایک شاعری پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اے اللہ میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا، بڑا ہو کر اسے سب کا سردار بنانا، یا اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی عزت دینا کہ دنیا میں ایسی عزت کسی کو نہ ملی ہو، اللہ میرے بھائی سے جو نفرت کرے اسے برباد کر دینا۔ یہ کہہ کر حضرت سیما کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، آج میں نے اپنی دعا کو قبول ہوتے دیکھ لیا۔ حضور نے انہیں دلاسا دلایا اور پھر فرمایا کہ میری بہن، اگر آپ میرے پاس رہنا چاہو تو میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور اگر اپنے گھر جانا چاہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ حضرت سیما نے کہا، اللہ کے رسول، اگر میں اکیلی اپنے علاقے میں واپس گئی تو مجھے لوگ تانے دیں گے کہ خود کو آزاد ہو کر چلی آئی اور گاؤں محلے والے کو قید میں ہی رہنے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیما، جو میں نے تمہیں اور تمہارے پورے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کے ساتھ ایسا پیارا سا سلوک کر کے ساری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو بہنوں کی ایسے عزت کی جاتی ہے۔